السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام لائق ست عظیم و تکریم محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے اصل ہدف کو چھپانے کے لیے پیاز کی طرح اپنے اوپر مختلف سے قسم کے چھلکے دعوی کی صورت میں ڈالے اور کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن در حقیقت یہ قادیانیت مذہب کے لبادے میں ایک سیاسی تحریک ہے، جس تحریک کا مقصد یہودیوں اور اسرائیلیوں کی مدد کرنا اور ان کا جو نظریہ گریٹر اسرائیل کے قیام کا ہے اس کو مذہبی جواز فراہم کرنا۔ یہ در حقیقت اس قادیانی فتنے کا اصل اور بنیادی مقصد ہے کہ جس وقت ان یہودیوں نے ایک صہیونیت کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد سوئٹزرلینڈ کے اندر غالباً 1890 اور اس کے 95 کے اندر انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا سے 200 یہودیوں کو جمع کر کے وہاں پر ایک صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی۔ یہ صہیون بیت المقدس کے ایک پہاڑ کا نام ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پہاڑ پر حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اس پہاڑ کی مناسبت سے اس تحریک کا مقصد انہوں نے صہیونیت رکھا، جس کو انگلش میں زائنسٹ کہتے ہیں۔ اس تحریک کا اصل اور بنیادی مقصد یہودیوں کی اپنے وطن واپسی، ان کی خود مختاری اور بحالی ہے۔ اور 1948 میں جب اسرائیل ایک ناجائز ریاست کے طور پر دنیا پر معرض وجود میں آیا تو اس کے بعد اس تحریک کا مقصد اسرائیلی افواج کی مدد کرنا اور اسرائیل کی بقا اور ترقی ہے۔ لیکن جس وقت یہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا، دنیا کے نقشے پر آنے کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر کے اندر گفتگو کرتے ہوئے اپنے عزم اور ارادے کا اظہار کیا تھا کہ اسرائیل کی بقا کے لیے واحد خطرہ اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اگر تم اسرائیل کی بقا چاہتے ہو تو تمہیں پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا پڑے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہمیشہ بیک فٹ پر کھڑے ہو کر تحریک چلائی، فرنٹ لائن پر کبھی امریکہ کو رکھا، برطانیہ کو رکھا، اور اسی طریقے سے کچھ تنظیموں کو انہوں نے معرض وجود میں لایا جن کا اصل مقصد اسرائیل نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل، جس کے اندر اردن کا علاقہ، شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، سوڈان کا علاقہ اور آدھا سعودی عرب جس گریٹر اسرائیل کے نقشے میں موجود ہے۔ ان کا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جہاں جہاں تک ان کی ریاست کی حدود اربعہ تھی، ہم نے اسرائیل کی حدود کو وہاں وہاں تک پہنچانا ہے۔ اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اس کو مذہبی جواز فراہم کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طریقے سے پاکستان کے بالکل قریب کشمیر کا جو ریاست ہے وہاں پر انہوں نے اپنے قدم جمانے کے لیے وہاں کا جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی اسی کو بنایا گیا تاکہ مسئلہ کشمیر کھڑا کیا جائے۔ اور کشمیر کے اندر مہاراجہ کے دور سے وہاں کا جو پہلا ریاست کا شاہی طبیب تھا حکیم نور الدین بیروی، یہ بھی مرزا قادیانی کا دست راز تھا، اور اسی کی چالوں کے ذریعے سے آج مسئلہ کشمیر بنا۔ پھر یہ کشمیر کے اندر انڈیا کو داخل ہونے کا رستہ ملا، یہ بھی قادیانیوں کی وجہ سے۔ در حقیقت اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ کشمیر کے اندر قادیانیوں کی سرگرمیاں زیادہ کیوں ہیں؟ کشمیر کے اندر قادیانیت کی نظر کیوں ہے؟ ان کی پشت پر اسرائیل ہے اور وہ کشمیر کو قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے
کرتے ہیں کہ تاکہ کشمیر کو ہم ایک قادیانی ریاست بنائیں، ریاست بنانے کے بعد پھر سری نگر اور جموں کے ایئرپورٹ کو استعمال کر کے ہم پاکستان کے ایٹمی منصوبے کو تباہ کر سکیں، ہم پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔ چنانچہ آج 24 اکتوبر کی تاریخ یہ بھی تاریخی اعتبار سے ایک بڑا تاریخی دن ہے کہ جس دن آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی بنیاد سردار ابراہیم خان نے رکھی، اس سے 20 دن قبل 4 اکتوبر 1947 میں راول پنڈی صدر ڈان ہوٹل کے اندر بیٹھ کر قادیانیوں کے کشمیر کے اندر مربی غلام نبی گلکار نے جمہوریہ کشمیر کے نام سے ایک قادیانی ریاست کی بنیاد بنا ڈالی تھی۔ اس کے اندر کابینہ میں اس نے 13 افراد کو رکھا جن میں اکثریت قادیانیوں کی تھی تاکہ ہم کشمیر کو قادیانی اسٹیٹ بنائیں، لیکن ان کے ان منصوبے کو سردار ابراہیم خان نے مکمل نہ ہونے دیا۔ اس قادیانی ریاست کا تختہ الٹ کر ایک مسلمان ریاست کی بنیاد رکھی، لیکن اس کے باوجود قادیانیوں نے بی پلان کے طور پر کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ دیا، اور آج بھی قادیانی کشمیر پر اپنی نظر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں 2-3 قرارداد آپ حضرات سے منظور کروانا چاہوں گا۔ ایک تو کشمیر کے اندر جو صدر اور وزیر اعظم ہے اس کا جو حلف نامہ ہے، جس وقت وہ حلف اٹھاتا ہے اس کے حلف نامے کے جو الفاظ ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو قادیانی آج اپنا حلف اٹھاتے ہوئے الفاظ پر حلف اٹھاتا ہے۔ کشمیر کے حلف نامے میں اور ان کے حلف نامے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کی اس پروگرام کی وساطت سے ہم ریاست جموں کشمیر کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے وزیر اعظم اور صدر کے لیے حلف نامے کے وہی الفاظ کیے جائیں جو پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے حلف نامے کے الفاظ ہیں۔ کیا آپ اس مطالبے کو منظور کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اور دوسرے نمبر پر جس طریقے سے پاکستان کے اندر قادیانیوں کے ووٹر لسٹیں الگ ہیں، ان کی فرنچائز الگ ہے، کشمیر کے اندر اس طریقے سے الگ نہیں ہے۔ آج کشمیر کے اندر ہر پوسٹ کے اوپر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ووٹر فارم کے اندر فارم نمبر 21 میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل ہے، کشمیر کے اندر ووٹر لسٹوں کے حلف ناموں کے اندر بھی ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کیا جائے اور قادیانیوں کی ووٹر لسٹیں الگ کی جائیں۔ کیا آپ اس مطالبے کو بھی منظور کرتے ہیں؟ اور انشاءاللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ قادیانیوں کی جیسے پہلی تمام کی تمام سازشیں ہمارے ان اکابر علماء کرام نے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگوں نے ان کے لیے اپنی کوشش سر انجام دی ہیں، ہم بھی انشاءاللہ العزیز انہی حضرات کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ہم ان قادیانیوں کا تعاقب بھی کریں گے، اور اسی طریقے سے ہم کشمیر کی بھی تحفظ کریں گے، پاکستان کی بھی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا ہم تحفظ اور دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔